صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے فرائض کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، تینوں کے مسائل مکمل ہو چکے۔ اب چوتھا فرض رکوع کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ 4 مسائل ہیں مکمل۔ سب سے پہلا مسئلہ، رکوع کسے کہتے ہیں اور فرض رکوع کی مقدار کیا ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی رکوع، جھکنے کی حالت کو رکوع کہا جاتا ہے، یعنی کہ آدمی جھکے۔ اب فرض کی مقدار کیا ہے، رکوع کب مکمل ہوگا، کتنا جھکنا ضروری ہے اس کے لیے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کامل رکوع یہ ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اس کا سر آدھے بدن کے برابر آ جائے۔ سر جو ہے آدھے بدن کے برابر آ جائے، یعنی کہ کمر تک آدمی جو ہے پورا جھک جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رکوع کی تعریف میں کامل رکوع کون سا ہے، جبکہ آدمی جھکے تو اس کا سر اور پیٹھ، سورین، تینوں چیزیں برابر ہو جائیں، تو یہ جو ہے مکمل رکوع ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح مکمل رکوع نہیں کرتا، صرف جھکتا ہے، تو کیا اس کا یہ جھکنا اس سے رکوع ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں 2 شکلیں ہیں۔ آدمی جو جھکا ہوا ہے، وہ جھکنے کی حالت قیام کے قریب ہے یا رکوع کے قریب ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ 2 شکلیں ہیں۔ قیام کے اگر قریب ہے، یعنی کہ بہت تھوڑا جھک رہا ہے، صرف اس طرح جھک رہا ہے، قیام کے قریب ہے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت کے قریب ہے، تو اس کا رکوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اتنا قیام کے کھڑے ہونے کی حالت کے قریب نہیں ہے، بلکہ اور تھوڑا جھکا ہوا ہے، لیکن مکمل رکوع کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں آیا، تھوڑا جھکا ہوا ہے، اور وہ جھکنا رکوع کی حالت کے قریب ہے، تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 شکلیں ہیں اس میں۔ کھڑے ہونے کے قریب اگر کوئی آدمی جھک رہا ہے رکوع میں، تو اس کا رکوع نہیں ہوتا۔ رکوع اصل جو ہے شریعت کے اندر جو بتایا گیا ہے، اس کے قریب آدمی اگر جھک رہا ہے تو اس سے اس کا رکوع ہو جائے گا، اور رکوع میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، کبڑا شخص، یعنی کہ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ کبڑا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کمر جھکی ہوئی رہتی ہے، چاہے وہ جھکنا بیماری کی وجہ سے ہو، کمزوری کی وجہ سے ہو، ہر 2 صورتوں میں کہ کبڑا شخص کیسے رکوع کرے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کبڑا شخص جس کی قدرتی حالت رکوع کی کیفیت تک پہنچ چکی ہو، اس کے رکوع کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سر کو مزید جھکا لے۔ پہلے سے وہ آدمی جھکا ہوا ہے، اب رکوع کے لیے کہاں تک جھکے گا؟ تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کبڑا آدمی ہے جو پہلے سے جھکا ہوا ہے کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ آدمی رکوع کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنا سر تھوڑا نیچے کو جھکا لے گا، تو اس سے جو ہے اس کا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی جماعت کے ساتھ، امام
اگر رکوع میں جا رہا ہو تو رکوع میں امام کے جانے سے پہلے پہلے مقتدی چلا گیا رکوع میں، تو اب اس کے رکوع کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کا رکوع ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کی بھی دو شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل میں اس کا رکوع نہیں ہوتا، دوسرے شکل میں اس کا رکوع ہو جائے گا. وہ شکل جس میں اس کا رکوع نہیں ہوتا، وہ شکل یہ ہے کہ مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، جانے کے بعد امام رکوع میں آیا، امام رکوع میں آنے سے پہلے پہلے مقتدی نے کیا کر دیا؟ رکوع کر کے کھڑا ہو گیا، قوما کر لیا. تو اس شکل میں اس کا رکوع نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ امام کے پیچھے کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، امام رکوع میں جا رہا ہے، اس سے پہلے پہلے رکوع میں چلا گیا مقتدی، اور امام رکوع میں آنے سے پہلے پہلے ہی رکوع کر کے مقتدی کھڑا ہو گیا، قوما کر لیا، تو اس کا رکوع نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کا رکوع ہو سکتا ہے جس نے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے رکوع میں چلا گیا، لیکن امام کے رکوع ہونے سے پہلے پہلے قوما نہیں کیا، بلکہ امام کے ساتھ رکوع سے اٹھ رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا رکوع ہو جائے گا. اس میں کوئی جو ہے نقص پیدا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، کوئی آدمی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آدمی کیسے رکوع کرے گا؟ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آدمی اپنے سر کو جھکا لے. کتنا جھکائے؟ دونوں پیروں کے قریب قریب چلا جائے سر. یہ بیٹھنا چیئر پر نہیں بلکہ نیچے زمین پر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے. چیئر کے مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے. تو اب جو ہے زمین پر بیٹھ کر التحیات کی حالت میں، تشہد کی حالت میں بیٹھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کا رکوع کیسے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رکوع کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سر کو قریب کر دیں، یعنی کہ دونوں پیروں کے قریب جھکا دیں، تو اس سے ان کا رکوع ہو جائے گا. تو یہ جو ہے رکوع کے مسائل ہیں. اب یہ جو ہے چوتھا فرض تھا. اب اس کے بعد پانچواں فرض سجدے کا ہے. چھٹا فرض تشہد کے بقدر بیٹھنا ہے. تو یہ آج تک جو ہے رکوع کے فرائض، رکوع تک فرائض مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سجدے کے تعلق سے مسائل آئیں گے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.